My name is Nasir Hayat Khan. اس مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کے پہلا لیکچر ہمارا تھا کہ نظریہ سے کیا مراد ہے، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، اور نظریہ پاکستان کے ازائے ترکیبی لکھیں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور نظریہ پاکستان، ساتھ ہی ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور نظریہ پاکستان ہم کریں گے۔ اچھا، یہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے۔ کسی قوم کا تصور حیات انسانی جد و جہد کا مقصد یا نصب العین ہے، وہ فکری ہو، سیاسی ہو، عملی ہو یا معاشرتی طور پہ ہو۔ کسی قوم کا قوم کا تصور حیات انسانی جد و جہد اور اس کا مقصد یا نصب العین ہے، یہ سیاسی، عملی یا فکری طور پہ یا معاشرتی طور پہ ہو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نظریہ کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کیا تھا کہ ایک ایسا ملک یا ریاست حاصل کرنا جس میں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، یہ نظریہ پاکستان تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے دو قومی نظریے کے حامی نہیں تھے۔ انہوں نے کانگریس جوائن کی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو مل کے کوششیں کریں الگ وطن حاصل کرنے کے لیے اور ہندوستان میں مل کے رہیں، لیکن بہت جلد انہیں ہندوؤں کی مکاریوں کو پتہ چل گیا، اور اس کے بعد وہ قومی نظریے کے حامی تھے کہ مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہندو ایک الگ قوم ہے، جو کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، اس لیے انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت وجود میں آیا گیا تھا جب مسلمان جو ہیں وہ پہلا ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا۔ اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ وطن حاصل کرنا جو کہ نظریہ پاکستان تھا، ایسی ریاست حاصل کرنا وطن جس میں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا ہے کہ کبھی بھی مسلمان جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ 1943 میں سالانہ اجلاس ہوا مسلم لیگ کا، جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سی چٹان ہے جو مسلمانوں کو بہمی طور پہ اکٹھا کیے ہوئے ہے، وہ کون سے لنگر ہیں جو کہ مسلمانوں کی کشتی کو وہ اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ وہ رشتہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی اسلام ہے، وہ قرآن کے احکام ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ایک رشتہ ہے، بہمی طور پہ مسلمانوں کا رشتہ ہے، اکٹھا ایک جسم کی مانند ہے۔ اسی طرح 1944 میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل زندگی ہے، الگ زندگی ہے، یہ ہندوؤں اور انگریزوں سے ایک الگ ہماری جو ہے وہ پہچان ہے، ہم ایک الگ قوم ہے، ہم اقلیت نہیں ہیں۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکمل ضابطہ حیات کہا۔ 48 کو ڈھاکہ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے مسلمان جب پاکستان یہ ایک الگ ریاست وجود میں آئی تو ایک قوم کا تصور پیش کیا کہ یہ سندھی، بلوچی، پٹھان یا بنگالی ہو کے بات نہ کریں، بلکہ آپ لوگ اس میں کیا رکھا ہے کہ آپ سندھی، بلوچی، بلکہ آپ لوگ ایک قوم ہیں۔ ایک قوم کا تصور پیش کیا کہ مسلمان ایک قوم ہیں، یہ مسلمان ہیں اور مسلمان آپس میں برابر ہیں، کوئی سندھی، بلوچی یا پٹھان الگ قوم نہیں ہے۔ تحریک علی گڑھ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ ریاست حاصل کرنے کا مسلمانوں کو خیال کیوں آیا، اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی، ہندوؤں کی مکاریاں تھیں جو مسلمانوں کو رہنے میں، مسلمانوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے میں مشکلات پیش کر رہی تھی۔ اس لیے اصل میں ہندو یہ چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اور پورے ہندوستان پہ ہندوؤں کی حکومت ہو اور مسلمان ان کے غلام بن کے رہیں۔ تو یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علی گڑھ میں ایک الگ وطن کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ یہ ہندوؤں کی تنگ نظری کے لیے ہماری یہ سوچ پیدا ہوئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نظریہ پاکستان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پہلے اس بات کے حامی تھے، شاعری سے بھی پتہ چلتا ہے ہندوستان ہمارا ہے کہ یہ پورا ہندوستان ہم اکٹھے ہو کے رہیں، ہندو اور مسلمان اکٹھے اپنی زندگیاں گزارے ہوں، ہم انگریزوں سے الگ وطن حاصل کر لیں۔ لیکن مغرب میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ ان کے حالات دیکھ کے، وہاں پہ رہ کے جب ساری ڈیٹیل کا پتہ چلا
تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الگ وطن حاصل کرنے کے لیے زور دیا کہ مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، نہ ہی انگریزوں کی غلامی میں، اس لیے ہم ایک الگ وطن حاصل کریں گے۔ اس لیے یہ مسلم اکثریت والے جو علاقے ہیں ان کے لیے جو اب موجودہ جیسے پنجاب، یہ کے پی کے سندھ بلوچستان ہے، اور یہ آگے انڈیا میں کچھ علاقے ہیں، ان سب کو انہوں نے کہا کہ یہ الگ ایک ریاست بن جانی چاہیے، اور ان کی شاعری میں بھی انہوں نے اپنے الگ ایک ریاست حاصل کرنے پہ زور دیا کہ ایک ایسی ریاست حاصل کر لیں جس میں مسلمان اپنی زندگی کے مطابق اسلامی اصولوں کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ 2 نمبر کا سوال آ سکتا ہے، یہ بھی 2 نمبر کا، یہ الگ الگ نظریہ کیا ہے، یہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے۔ یہ اکٹھا اس طرح آ سکتا ہے کہ نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور نظریہ پاکستان، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے تھی، یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو یہ پھر اگر یہ 8 نمبر کا سوال آ جائے تو یہ ڈیٹیل تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دینے کے بعد ان ہیڈنگ کو کم از کم آپ نے ڈیٹیل لیتے ہوئے 5 پیجز پہ